7 قسم کے لوگ جن پر جادو، جنات، حسد، نظر بد اور منفی طاقتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ کون ہیں جن پر نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ حسد کا، نہ نظر بد کا اور نہ منفی طاقتوں کا؟ سب سے پہلا انسان یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے خلاف ہر طرف سے کوشش کی جاتی ہے، ان کے لیے منفی سوچیں بھی بھیجی جاتی ہیں، ان پر حسد کی نگاہیں بھی پڑتی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی جاتی ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر ان کی زندگی ٹوٹتی نہیں، بکھرتی نہیں، نہ ہی وہ اس طرح متاثر ہوتے ہیں جیسے عام انسان ہو جاتا ہے۔ آخر کون سا راز ہے جو انہیں ہر طرح کے روحانی حملوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے؟ کیا واقعی کچھ ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں جن کے گرد ایک ایسا غیر مرئی حصار قائم ہو جاتا ہے کہ نہ جادو کا وار اپنا اثر دکھا پاتا ہے، نہ نظر بد اپنی شدت برقرار رکھ پاتی ہے، اور نہ ہی منفی طاقتیں اپنی مکمل قوت کے ساتھ ان تک پہنچ پاتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 7 قسم کے لوگ آخر ہیں کون؟ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی خود ایک سوال بن جاتی ہے، جن کی حفاظت کے پیچھے کوئی ایسی طاقت کار فرما ہوتی ہے جو عام فہم سے باہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کیے گئے بہت سے اثرات راستے میں ہی کمزور پڑ جاتی ہیں، جیسے کوئی اندیکھا نظام انہیں روک دیتا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کچھ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں جن پر حسد کی آگ بھی برسائی جاتی ہے، جن کے خلاف نفرتوں کے تیر بھی چلائے جاتے ہیں، جن کے لیے بد دعائیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اندر سے نہیں ٹوٹتے؟ بعض اوقات لوگ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر اتنی مخالفت، اتنی منفی توانائی، اتنی بری نظریں اور اتنے روحانی حملے ایک شخص کو کیوں نہیں گرا پاتے؟ آخر اس کے گرد کون سی ایسی ڈھال موجود ہوتی ہے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ ان دلوں میں آسانی سے داخل ہوتا ہے جو اپنے رب سے دور ہو چکے ہوں، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو دن میں 5 مرتبہ دنیا سے اپنا تعلق کاٹ کر آسمانوں کے مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو صرف پیشانی زمین پر نہیں رکھتا، بلکہ اپنے خوف، اپنی کمزوریوں اور اپنے گرد منڈلاتے اندھیروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ جادو کرنے والا اپنا وار کرتا ہے، حسد کرنے والا اپنی آگ پھونکتا ہے، بری نظر رکھنے والا اپنی نگاہ ڈالتا ہے، لیکن جب ایک بندہ بار بار اپنے رب کے دروازے پر حاضر ہو رہا ہو تو اس کے گرد ایک ایسا روحانی حصار بننا شروع ہو جاتا ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک منفی اثرات کا پہنچنا آسان نہیں رہتا، کیونکہ ان کی حفاظت صرف دیواریں نہیں کرتی، ان کی حفاظت وہ سجدے کرتے ہیں جو دن میں 5 مرتبہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بھی حسد کرنے والے موجود ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد بھی منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو بھی بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کے باوجود ان کے اندر ایک عجیب سا اطمینان باقی رہتا ہے، جیسے کوئی اندیکھی قوت ان کی حفاظت کر رہی ہو، جیسے کوئی خاموش حصار ان کے گرد کھڑا ہو جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ عقل پوری طرح سمجھ سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ حصار بنتا کیسے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی اچانک حملہ نہیں کرتا، وہ پہلے دل کو کمزور کرتا ہے، خوف کو بڑھاتا ہے، وسوسوں کو جنم دیتا ہے،
بے چینی کو پھیلاتا ہے، پھر انسان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تنہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن کے آغاز سے پہلے اور دن کے اختتام سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق تازہ کر لیتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، شام ڈھلتے ہی دوبارہ اسی دروازے پر دستک دیتے ہیں جہاں سے حقیقی حفاظت ملتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مسنون اذکار کو صرف الفاظ نہیں سمجھتے بلکہ اپنی روح کی حفاظت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جب وہ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو گویا اپنے گرد ایک ایسی روحانی فصیل کھڑی کر لیتے ہیں جس کے پار پہنچنا ہر منفی اثر کے لیے آسان نہیں رہتا۔ جادو اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، نظر بد اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، شیطانی وسوسے دل میں داخل ہونے کا موقع ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو شخص دن میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منفی روحانی حملے ان تک آسانی سے نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ ان کی زبان پر اذکار ہوتے ہیں اور اذکار کے پیچھے رب کائنات کی حفاظت کھڑی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بھی اچانک پریشانی آتی ہیں، غیر متوقع مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کی نظر بھی ان پر ٹھہر جاتی ہے، حسد کی لہریں بھی ان کے ارد گرد محسوس ہوتی ہیں، مگر حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ٹوٹتے نہیں، بکھرتے نہیں، نہ ہی ان کے اندر وہ خوف پیدا ہوتا ہے جو عام انسان کے اندر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آخر یہ سکون آتا کہاں سے ہے؟ بعض اوقات اصل حفاظت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آئے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر خاموشی سے قائم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو اندھیرے کے حوالے نہیں کرتے بلکہ سونے سے پہلے ایک ایسی آیت کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں جو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہلاتی ہے، وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی حفاظت کا اعلان ہے۔ جب کوئی شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ اپنے ارد گرد کی ایسی روحانی ڈھال قائم کر رہا ہوتا ہے جو اسے غیر مرئی خطرات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بستر پر جاتا ہے مگر تنہا نہیں جاتا، اس کے ساتھ ایک حفاظت چل رہی ہوتی ہے۔ یہاں جادو اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، نظر بد اپنی تاثیر دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور منفی اثرات انسانی دل میں جگہ بنانے کی جد و جہد کرتے ہیں، مگر جب آیت الکرسی دل اور زبان کا حصہ بن جائے نا تو انسان اپنے آپ کو ایک ایسے رب کے سپرد کر دیتا ہے جس کی حفاظت کے سامنے ہر طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خوف کم ہو جاتا ہے اور یقین بڑھنے لگتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف زمین پر نہیں بلکہ ایک ایسی حفاظت کے سائے میں ہے جو اسے نظر تو نہیں آتی مگر اسے سنبھالے ہوئے ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ارد گرد منفی لہریں بھی موجود ہوتی ہیں، جن کی زندگی میں حسد کی نگاہیں اٹھتی ہیں، جن پر لوگ باتیں بناتے ہیں اور بعض اوقات ان کے خلاف خاموش روحانی حملے بھی محسوس کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اندر سے محفوظ رہتے ہیں، جیسے کوئی ان کے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہر وار کو روک لیتی ہے۔ آخر یہ حفاظت آتی کہاں سے ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان الفاظ کو محض تلاوت نہیں سمجھتا بلکہ ایک پناہ گاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح ہو یا رات اپنے رب سے وہ کلمات مانگ لیتے ہیں جو خاص طور پر پناہ کے لیے نازل کیے گئے ہیں، وہ 2 صورتیں جو ہر اندھیرے کے خلاف روشنی بن جاتی ہیں، جو ہر حسد کے وار کو کمزور کر دیتی ہیں، جو ہر نظر کے اثر کو ڈھیلا کر دیتی ہیں۔
جب کوئی شخص سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو اس حقیقت کے سپرد کر دیتا ہے کہ ہر شر صرف ظاہر نہیں ہوتا، کچھ شر چھپ کر آتا ہے، کچھ حسد آنکھوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، کچھ اثرات دل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان صورتوں کی تلاوت ایک ایسا دروازہ بند کر دیتی ہے جس سے منفی طاقتیں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہر وقت ہر خطرے سے دور نہیں ہوتے، مگر خطرہ ان کے قریب آ کر بھی اپنا اثر مکمل نہیں کر پاتا، جیسے کوئی چیز ان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، ایک غیر مرئی پردہ جو انہیں یاد دلاتا ہے کہ حفاظت صرف دنیاوی تدابیر سے نہیں بلکہ اس رب کی پناہ سے آتی ہے جس نے خود ان صورتوں میں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ صرف تلاوت نہیں کرتا، وہ خود کو ہر چھپے ہوئے شر سے محفوظ دائرے میں لے آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بھی مسائل آتے ہیں، ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، ان کے خلاف بھی باتیں کی جاتی ہیں، بعض اوقات ان پر بھی نظر بد کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے اندر ایک عجیب سا استحکام باقی رہتا ہے، جیسے وہ ٹوٹنے کی بجائے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جیسے ان کے اندر کوئی ایسی روشنی ہے جو اندھیروں کو قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن کے ساتھ تعلق صرف رسم نہیں ہوتا بلکہ ایک مسلسل رابطہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن کو کبھی پڑھتے ہیں، کبھی سنتے ہیں، کبھی اس کی آیات کو اپنے دل کے اندر اترنے دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان قرآن کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر کی کمزوری آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور ایک ایسی روحانی مضبوطی پیدا ہونے لگتی ہے جو باہر کے حملوں کو بے اثر کر دیتی ہے۔ کچھ اہل علم کے مطابق قرآن کی تلاوت محض عبادت نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی فضا ہے جس میں انسان داخل ہو جاتا ہے، اور جب انسان بار بار اس فضا میں جاتا ہے نا تو اس کے اندر سے خوف کم ہونے لگتا ہے، وسوسے کمزور پڑنے لگتے ہیں اور دل میں ایک ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کے کسی بھی دباؤ سے آسانی سے نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے حالات کے ساتھ نہیں جیتے بلکہ کسی اور طاقت کے سہارے جیتے ہیں۔ جادو اپنی پوری کوشش کرتا ہے، نظر بد اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، منفی سوچیں اپنا راستہ بنانا چاہتی ہیں، مگر جو دل قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ دل آہستہ آہستہ ایک ایسی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں اس کلام میں ہے جو رب کائنات نے خود نازل فرمایا ہے۔ کبھی آپ نے ان لوگوں پر غور کیا ہے جو ہر چیز رکھنے کے باوجود بھی بے خوف ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کم وسائل ہوتے ہیں مگر ان کے چہروں پر عجیب سا سکون ہوتا ہے، نہ انہیں ہر لمحے نقصان کا ڈر ہوتا ہے، نہ ہر وقت کسی کے وار کا خوف، نہ ہی وہ ہر بات پر ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے ان کے اندر کوئی ایسی دیوار موجود ہو جو دکھائی نہیں دیتی مگر انہیں ہر طرف سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضد چھوڑ دی ہوتی ہے، وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر خطرہ انسان اپنی عقل سے روک سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنے فیصلے، اپنے خوف، اپنی امیدیں اور اپنی کمزوریاں ایک ایسی ہستی کے سپرد کر دیتے ہیں جو سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر کا بوجھ زمین پر نہیں رکھتا بلکہ آسمانوں کے مالک کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں خوف اپنی شدت کھو دیتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بے قابو نہیں بلکہ ایک حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں پر منفی اثرات، وسوسے، نظر بد اور روحانی دباؤ اپنی مکمل شدت کے ساتھ اثر نہیں کر پاتے،
جادو اپنا راستہ تلاش ضرور کرتا ہے، بدخواہی اپنی کوشش ضرور کرتی ہے، شیطانی وسوسے دل کے دروازے پر دستک ضرور دیتے ہیں، مگر جو شخص اپنے رب پر مکمل بھروسہ کر چکا ہو اس کے اندر ایک ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اندر سے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ توکل کرنے والا انسان دراصل کمزور نہیں ہوتا، وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بدل دیا ہوتا ہے، اور یہی تبدیلی اسے ایک ایسے حصار میں لے آتی ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر اس کا اثر انسان کی پوری شخصیت پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان کے دل کے قریب بھی وسوسے آتے ہیں، ان کے سامنے بھی گناہ کے دروازے کھلتے ہیں، مگر وہ لوگ ایک عجیب سی قوت کے ساتھ رک جاتے ہیں، جیسے کوئی اندر سے انہیں روک رہا ہو، جیسے کوئی ان کے دل میں ایک خاموش آواز رکھ دی گئی ہو جو انہیں غلط راستے پر جانے نہیں دیتی۔ آخر یہ اندرونی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر لمحہ اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جنگ باہر کی دنیا نہیں دیکھتی، مگر اندر کا انسان اسے ہر روز محسوس کرتا ہے۔ جب خواہشات زور پکڑتی ہیں، جب آسان راستے دل کو لبھاتے ہیں، جب لمحاتی لذتیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، تب یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ وہ گناہ کو دیکھتے ہیں، اس کی کشش کو محسوس کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی مسلسل رکنے اور سنبھلنے کے عمل میں ان کے اندر ایک عجیب سی صفائی پیدا ہونے لگتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، نیتیں صاف ہونے لگتی ہیں، اور روح کے اندر ایک ایسی شفافیت آ جاتی ہے جو انسان کو خود بھی حیران کر دیتی ہے۔ گویا وہ خود کو ہر اس چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر ایک خاص روحانی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ جادو اپنا زور آزماتا ہے، نظر بد بھی کبھی کبھی راستہ ڈھونڈتی ہے، منفی اثرات بھی کوشش کرتے ہیں، مگر جو دل مسلسل گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے، وہ دل آہستہ آہستہ ایک ایسی حفاظت کے دائرے میں آ جاتا ہے جو نظر نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے سنبھالے رکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان صرف گناہ سے نہیں بچتا بلکہ خود کو ایک ایسی سمت میں لے جاتا ہے جہاں اس کی کمزوریاں کم ہونے لگتی ہیں، اس کی روح مضبوط ہونے لگتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل حفاظت باہر نہیں بلکہ اس اندرونی پاکیزگی میں ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آج کا انسان ایک عجیب دوڑ میں شامل ہو چکا ہے، ایک ایسی دوڑ جہاں اپنی کامیابی خوشی نہیں بلکہ دوسرے کی ناکامی اطمینان بن گئی ہے۔ رشتے وہ نہیں رہے جو دلوں کو جوڑتے تھے، اب اکثر رشتے صرف رسمی الفاظ بن کر رہ گئے ہیں۔ ہر طرف ایک غیر محسوس سی نفسیاتی کشمکش ہے، جہاں کوئی یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ سامنے والا کیوں آگے نکل گیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آج اکثر لوگ دوسرے کی خوشی کو اپنی کمی سمجھنے لگے ہیں؟ کسی کے گھر میں سکون ہو تو آنکھوں میں چبھنے لگتا ہے، کسی کی اولاد کامیاب ہو تو دل میں ایک انجانی سی بے چینی جاگ اٹھتی ہے، کسی کی زندگی بہتر ہو تو اندر ہی اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے جس کا نام حسد ہے۔ کاروبار کرنے والے ایک دوسرے کی ترقی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، نوکری کرنے والے اپنے ہی ساتھ کام کرنے والے کی کامیابی سے غیر محسوس طور پر جلنے لگتے ہیں، اور یوں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں توانائی محبت میں نہیں بلکہ مقابلے اور جلن میں ضائع ہونے لگتی ہے۔ ایسے ماحول میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان خود کو کیسے بچائے، کیسے اس غیر محسوس حسد، اس خاموش نظر، اس بڑھتی ہوئی منفی توانائی سے اپنے دل اور زندگی کو محفوظ رکھے۔ بعض اہل علم اس کا راستہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ لے اور چند بنیادی روحانی اعمال اختیار کر لے جو دل کو مضبوط کرتے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز کی پابندی، ذکر و اذکار کی عادت، آیت الکرسی کا اہتمام، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت، قرآن سے مستقل تعلق اور اللہ پر مکمل توکل
اور گناہوں سے بچنے کی مسلسل کوشش، یہی وہ راستے ہیں جو انسان کو اس بے حس اور حسد سے بھرے ماحول میں بھی اندر سے ٹوٹنے نہیں دیتے۔